بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ میں بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے مگر گجرات کا کاسائی زندہ ہے اور بھارت کا وزیر اعظم بھی بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بھارتی حکومت گاندھی جی کے خیالات و نظریات پر نہیں بلکہ گاندھی جی کے قاتلوں کے نظریات پر یقین رکھتی ہے اور ہٹلر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ یاد رہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات بھارت کو سخت ترین جواب دیتے ہوئے کہی۔ ایک روز قبل سیکورٹی کونسل میں بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسامہ بن لادن کو پاکستان نے پناہ دے رکھی تھی۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ تلخیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کڑوے سچ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسامہ بن لادن تقریباً 4.5 سال پاکستان میں اپنی کئی بیویوں اور بچوں سمیت مبینہ طور پر رہائش پذیر تھے۔ جب مبینہ طور پر امریکہ سمیت دنیا کی فورسز اسامہ بن لادن کو دنیا بھر میں تلاش کر رہی تھی تو اس وقت اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے پرفضا مقام پر تمام آسائشوں کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ اسامہ بن لادن جہاں رہ رہا تھا اس کے قریب ایک اہم سیکورٹی ادارے کا ٹریننگ سینٹر بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اسامہ بہت آسانی سہولتوں اور عائشوں کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا۔ یقیناً اس میں ملک کی سیکورٹی ایجنسیوں کی مرضی یا منشا شامل ہوگی، لیکن چونکہ اس کے بغیر کم از کم اسامہ بن لادن اس مقام پر تو نہیں رہ سکتے تھے جہاں وہ مقیم تھے۔ پھر یوں ہوا کہ 1 مئی 2011 کی ایک رات اچانک اسامہ بن لادن کے گھر کا محاصرہ کر کے امریکہ نے براہ راست آپریشن کیا اور اسامہ کو قتل کر کے ان کی لاش سمندر برد کر دی۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مبینہ آپریشن سے پاکستان کی تمام سیکورٹی ادارے بے خبر رہے۔ امریکہ کا یہ اقدام اتنا حیران کن اور تجسس آمیز تھا کہ آج تک اس حوالے سے بہت سے سوالات کے جوابات تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اسامہ کی لاش ہی کو مبینہ طور پر سمندر برد کر دیا گیا، لہٰذا کسی سوال کا جواب نہیں ملتا ہے۔ اس حوالے سے شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ شاید اسامہ امریکہ ہی کی مرضی سے پاکستان میں رہ رہا ہو اور امریکہ نے پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی اداروں نے ہی امریکہ کے حکم پر اسامہ بن لادن کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی ہو۔ اس سلسلے میں بدنام زمانہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بھی قائم کیا گیا، لیکن اس کمیشن کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں لائی جا سکی۔ شاید اسامہ بن لادن کی پاکستان میں رہائش اور مبینہ امریکی آپریشن کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن کے من پسند رپورٹ تیار کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو کسی کے کہنے یا اصرار پر اس وقت کی حکومت نے چیئرمین نیب مقرر کیا تھا۔ اب انہیں چیئرمین نیب کے عہدے سے تو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن زمانے بھر میں بدنام ہونے کے باوجود جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کسی کی فرمائش پر اب بھی مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین کے عہدے پر برجمان ہیں اور موجودہ سیاسی حکومت انہیں ہٹانے کی جرت تک نہیں کر پا رہی۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی کے مصداق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ میں نیوز کانفرنس کے دوران بھارت کے اس الزام کا جواب دینا پڑا کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسامہ بن لادن کو پاکستان نے پناہ دے رکھی تھی، جبکہ حقیقت حال یہ ہے اس وقت کی سیاسی قیادت کو اسامہ بن لادن کی ملک میں موجودگی سے مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا تھا۔ یہ راز صرف شاید سیکورٹی ایجنسیوں یا خفیہ ادارے کے علم میں ہو۔ یاد رہے کہ اس وقت ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری صدر مملکت تھے۔ جی ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں یہ عجیب روایت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں کا خمیازہ ملک کی سیاسی قیادت کو بھگتنا پڑتا ہے اور عالمی برادری اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس جرم کا حساب بھی دینا پڑتا ہے جو جرم انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس جرم کے شریک دار ہوتے ہیں، لیکن جب درباری تاریخ دان حقیقت جانے بغیر تاریخ لکھتے ہیں تو وہ اس قسم کے تمام واقعات کا
ملک کی سیاسی قیادت کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین، جب جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو اس وقت بھی فوجی قیادت نے اپنے سارے گناہ اس وقت کی ملک کی سیاسی قیادت کے ذمہ ڈال دیے اور اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں کا خمیازہ سیاسی قیادت کو بھگتنا پڑا اور ملک تولخط ہو گیا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کندھا استعمال کیا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کا بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھا لیا۔ چلیں ناظرین، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں عمران خان سے متعلق سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ ضمنی انتخابات میں عمران خان اپنی جماعت کی 10 چھوڑی ہوئی نشستوں میں سے 3 پر ہار گئے۔ اگر میری جماعت اس 10 نشستوں میں سے 3 پر ہار جاتی تو مجھے بہت زیادہ تشویش ہوتی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی طالبان حکومت سے بات چیت کرے۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو نے طالبان حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی ثانوی تعلیم کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی برادری کو بھی افغانستان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی سے متعلق بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ افغانستان میں پرائمری تعلیم کی اجازت ہے۔ ساتھ ہی ہم اس دن کے بھی منتظر ہیں جب افغانستان میں لڑکیوں کو ثانوی تعلیم کی اجازت دی جائے گی۔ قبل ازیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر اہم امور پر مذاکرات کیے۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان میں سیلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ نے تباہ کن سیلاب کے تناظر میں مدد پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی تعریف کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے UN کی مکمل حمایت اور تعاون کا اعادہ بھی کیا۔ علاوہ ازیں بلاول بھٹو نے 9 جنوری کو جنیوا میں بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کو بھی سراہا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ 9 جنوری کانفرنس کی کامیابی اور پاکستان کی تعمیر نو اولین ترجیح ہے۔ جی ناظرین، ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری نیو یارک میں اپنی پریس کانفرنس کے دوران امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان حکومت سے بات کرے تاکہ افغانستان کی معاشی و سیاسی صورتحال میں بہتری لائی جا سکے، لیکن دوسری طرف افغانستان میں قائم طالبان کی حکومت پاکستان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ذرا یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ گزشتہ 4 روز کے دوران افغان فورسز نے چمن بارڈر کے قریب 2 مرتبہ بلا اشتعال گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 7 شہریوں کے جاں بحق ہونے اور 35 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پاکستانی فورسز نے گولہ باری کا جواب دیا ہے، تاہم پاکستانی فورسز کی طرف سے افغانستان میں آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز شیخ لال محمد سیکٹر میں باڑھ کی مرمت پر افغان فورسز کی مداخلت پر تصادم شروع ہوا۔ رواں ہفتے میں دوسری بار جمعرات کو دوپہر 12 بجے کے بعد چمن بارڈر پر کلی شیخ لال محمد سیکٹر میں واقع چنگیز بارڈر پوسٹ پر اچانک افغان فورسز نے حملہ کر دیا اور 1 منٹ کے اندر بھاری ہتھیاروں سے 6 فائر کیے، مگر اس کے جواب میں پاکستانی فورسز نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ 1 بجے کے بعد افغان فورسز نے چمن کی شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس دوران مارٹر اور آرٹلری سے مال روڈ، FC قلعے کے اطراف، FC فورٹ بائی پاس، بوگرا، گدارا، باغیچہ، اڈا کہول اور ریلوے گوداموں کے علاقے رحمان کہول تک فائرنگ کی گئی۔ مارٹر اور آرٹلری کے گولے گرنے سے صرف جمعرات کو 1 پاکستانی شہری شہید اور خواتین و بچوں سمیت 20 کے قریب شہری زخمی ہو گئے، جن میں سے 8 شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ کشیدگی کے باعث علاقے میں ٹریفک جام ہو گیا۔ چمن میں ہنگامی حالت نافذ کر کے شہریوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ کوئٹہ اور چمن کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ طبی عملہ چمن طلب کر لیا گیا۔ افغان فوج کی گولہ باری کے بعد
پاکستانی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھاری توپ خانے کا استعمال کیا اور 6 افغان بارڈر پوسٹوں سمیت ملٹری مرکز قرار گاہ کو تباہ کر کے بڑے پیمانے پر افغان فورسز کو مالی و جانی نقصان پہنچایا۔ تاہم حکام نے بہت سوچ بچار کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری باب دوستی کو کھول دیا اور افغان تاجر اپنا مال پاکستان سے افغانستان لے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جہاں اس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، لہذا افغانستان اپنی تمام انٹرنیشنل ٹریڈ پاکستان کے راستے ہی کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر افغانستان کے لیے باب دوستی کھول دیا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے دونوں اطراف سیز فائر ہے، تاہم شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔